السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وقال اللہ تعالی اذن وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ ترمذی وابن ماجہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصب الحلال فریض بعد الفریضہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر انہی آیات کی ایک طرح سے ترجمانی اور وضاحت پیش کرتا ہے، اور ان آیات میں جو پیغام امت مسلمہ کے لیے ہیں وہ پیغام کو سمجھنے میں ایک طرح سے مدد بھی ملتی ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، امت مسلمہ کو علامہ اقبال نے اے طائر لاہوتی سے خطاب کیا۔ لاہوت یعنی اے اڑنے والے پرندے، کہ جس کی صفت ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور مزید یہ شعر پھر اور زیادہ ان آیات کو اور پھر معاش کے سلسلے میں جو مختلف نظریات اور مختلف رکاوٹیں ہوتی ہے وہ رکاوٹوں کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ عصر حاضر ملک الموت ہے جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے جس نے قبض کی تیری روح دے کے تجھے فکر معاش۔ عصر حاضر ملک الموت سے کم نہیں ہے۔ عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، حاضر زمانہ، یہ ملک الموت سے کچھ کم نہیں ہے۔ قبض کی تیری روح دے کے تجھے فکر معاش۔ اگرچہ وہ جسمانی روح ہو تو قبض وہ نہیں کرتا، جسمانی روح بھی قبض ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ مادہ پرستی اور دنیا پرستی رہی ہے تو پھر رزق کے حصول میں یہ پھر جسمانی جو روح ہوتی ہے وہ بھی قبض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جسمانی روح باقی ہے، ایمان زندگی میں نہیں ہے رزق حلال کے سلسلے میں، تو عصر حاضر ملک الموت ہے۔ تو یہ عصر حاضر یہ ایمان کو مار دیتا ہے۔ ملک الموت یہ فرشتے کی طرف اشارہ ہے جو جان نکالنے پر متعین ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، عصر حاضر کے جو فتنے ہیں، وہ فتنے ایمان کی وہ موت کر دیتے ہیں، ایمان سلب کر لیتے ہیں۔ قبض کی تیری روح دے کے تجھے فکر معاش۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو میں نے شروع میں پڑھی، یہ آیت ایک طرح سے
امت مسلمہ کی ماضی کی تاریخ اور حال کی تاریخ اور مستقبل کی تاریخ اپنے اندر لیے ہوئے. امت مسلمہ کا دور عروج کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، اور امت مسلمہ اللہ کے عذاب اور غضب کی کب مستحق ٹھہرتی ہے، پستی میں کب گرتی ہے. تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ایک طرح سے واضح طور سے اس کی نشاندہی کر دیتی ہے. جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے 8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں جن کا ہماری ایمانی زندگی سے بھی گہرا تعلق اور ربط ہے، اور جسمانی زندگی سے بھی، دنیا اور اخروی زندگی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی سے بھی یہ 8 رشتوں کا، 8 چیزوں کا بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے. اور یہ 8 چیزیں اور 8 رشتے اخروی زندگی پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں. قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو 8 چیزیں ہیں 5 چیزیں تو جاندار ہیں، انسانی گروہ اس میں شامل ہے، اور 3 چیزیں وہ بے جان ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کان آباؤکم، قرآن مجید کا مطالعہ رکھنے والے، سمجھنے اور سمجھانے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے احکام کی جو ترتیب ہے، قل کے ذریعے سے جو احکام دیے گئے اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، سنا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، اور بیویوں کے لیے شوہر، زوج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جوڑا جس کے معنی ہوتے ہیں. بیوی شوہر کے لیے زوج ہے، شوہر بیوی کے لیے زوج ہے، اس کا جوڑا ہے. تو اگر تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، وہ عشیرتکم اور تمہارا خاندان، یہ 5 چیزوں کے، جاندار چیزوں کے تذکرے کے بعد پھر کہا گیا وہ اموال ایک طرف تموہا، اور وہ تمہارا مال جن کو تم کماتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہ، اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے اور جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو. کساد بازاری کہتے نا، خسارہ کسادہ کے الفاظ ہے. وہ تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت جس کے گھاٹے اور نقصان سے تم ڈرتے ہو. وہ مساکن ترضونہا، اور تمہارے عالی شان مکانات، محل، سبھی رہنے کی چیز اس میں شامل ہے، چھوٹا مکان ہو یا بڑا مکان ہو. وہ مساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ مکانات جن سے تم راضی اور خوش ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے، ان 8 چیزوں کی تمہارے نزدیک زیادہ اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ جہاد فی سبیلہ، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تذکرے پر اکتفا نہیں کیا گیا، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، جہاد انتھک کوشش کو کہتے ہیں، منظم اور منصوبہ بند کوشش کو جہاد کہتے ہیں. دین اسلام کو، کلمہ اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے، اور دین کفر کو، دین شرک کو کمزور کرنے کے لیے، اسے مغلوب کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، وہ کوشش کا دوسرا نام ہے، قرآنی نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. کبھی اس میں قتال بھی آتا ہے، لیکن قتال کبھی کبھار آتا ہے، لیکن جہاد تو مسلسل ہوتا ہے، جہد مسلسل. ایک مومن کی زندگی جہد مسلسل ہوتی ہے. وہ جہاد فی سبیلی، احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلی. اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے.
اور سبھی مفسرین نے اس آیت کی ترجمانی میں تفسیر بات لی، اس سے مراد ہے اللہ کا غضب اور عذاب۔ پھر اللہ کے عذاب اور غضب کا تم انتظار کرو۔ 2 اور 2 4 جسے کہتے وہ بات واضح ہو گئی نا۔ امت مسلمہ کا عروج کب تک رہے گا اور پھر زوال کہاں سے ہوگا؟ امت مسلمہ اور ایک مسلمان کا جو عروج رہتا ہے، جو بلندی اور کامیابی رہتی ہے، اگر وہ یہ 8 چیزوں سے، اگر 8 چیزوں پر دین کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے راہ کی جد و جہد کی محبت، جہاد کی محبت اگر مقدم ہے، زیادہ ہیں، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، مال سے زیادہ اور مکانات سے زیادہ، تب تک امت مسلمہ گویا کہ اللہ کی محبوب رہے گی، اللہ کی مقبول، اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی۔ لیکن اگر امت مسلمہ اگر یہ 8 چیزوں کو یا 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر مقدم سمجھ لے، زیادہ اہم سمجھ لے، تو پھر کوئی مسلمان انفرادی طور سے اور امت اجتماعی طور سے اللہ کے غضب اور عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ یہ احتساب کی آیت بھی ہے کہ میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں، کیا ہمارے نزدیک جو اللہ نے فرمایا کہ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے اہل ایمان کو، بہت سارے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کی جہاد کی محبت سے باپ کے رشتے نے روک دیا۔ باپ کو پسند نہیں ہے، یہ دینی جدوجہد باپ کو پسند نہیں ہے تو وہ رک جاتا ہے، بیٹوں کو پسند نہیں ہے تو باپ بھی رک جاتے ہیں، بھائیوں کو پسند نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جہاد کی محبت تو اپنا تعلق رشتہ توڑ لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ بیوی کو پسند نہیں ہے، شوہر کو پسند نہیں ہے تو بیوی رک جاتی ہے، شوہر رک جاتا ہے۔ خاندان کو پسند نہیں ہے، باپ بیٹوں کو پسند ہے لیکن خاندان کو پسند نہیں ہے، جس خاندان سے میرا تعلق ہے اس کو پسند نہیں ہے۔ 4 ہی رشتے، 5 ہی رشتے ہو سکتے نا، زیادہ سے زیادہ رشتے اور کم سے کم رشتے یہ 5 ہی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹا، بھائی بیوی، شوہر، خاندان، سب کا تذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جہاد کی محبت سے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال کے کمانے نے روک دیا کہ مال کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کوئی وقت نکلتا ہی، کوئی وقت ملتا ہی نہیں۔ میرے نزدیک تو مال کی اہمیت ہے، مال کمانے کی اہمیت ہے، اور کچھ لوگوں کو تجارت کی مصروفیت نے روک دیا۔ تجارتٌ تخشون کسادہ، تمہاری تجارت جس کے گھاٹے اور نقصان سے تم ڈرتے ہو، میں نے اگر یہ تجارتی مصروفیت کے ساتھ دینی جد و جہد کو شامل کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت کو اگر میں نے اپنے علم میں اور اپنے عمل میں رکھا، تو میں تو تجارت کے لحاظ سے گھاٹے میں آ جاؤں گا۔ اور پھر آخری درجے میں مساکن تردون، بہت سارے لوگوں کو مکانات کی تعمیر نے روک دیا کہ مکان ابھی عالی شان بنا نہیں ہے، مکان کے لیے جو روپیہ پیسہ درکار ہے وہ ابھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ وہ مساکن تردون احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور تمہارے عالی شان مکانات جن سے تم راضی ہو، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بہت ہی اہم اور فیصلہ کن آیت ہے، ہر دور میں اس کی اہمیت رہی ہے، لیکن آج کے اس دور میں اس کی اہمیت زیادہ اس لیے بڑھ گئی کہ آج بحیثیت امت مسلمہ نے یہ 8 چیزوں کو مقدم رکھنے کی وجہ سے
اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ کے جہاد کی محبت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، کم کرنے کی وجہ سے دنیا کے عذاب کا مزہ چکھ لیا کچھ لوگوں نے، اور کچھ لوگ منتظر ہیں، شہادتوں کے منتظر نہیں ہیں، ہلاکتوں کے منتظر ہیں۔ اسلام میں اگر ہے تو شہادتوں کے منتظر رہے۔ دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو موتیں ہوتی وہ شہادتیں نہیں ہوتی، وہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر انتظار بھی ہے، ذہنی لحاظ سے تیار بھی ہیں، تو شہادتوں کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی راہ کی موت کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دینی جد و جہد کے ساتھ باطل پرستوں کی ناراضی مول لیتے ہوئے اگر جان جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے بچنے میں لگے ہوئے، چاہے ہلاک ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اگر موت بھی آتی ہے، مکان بھی جاتا ہے، دکان بھی جاتی ہے، خاندان بھی تباہ برباد ہوتا ہے، بھائی اور بہنوں سے رشتہ اور تعلق تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں۔ آزادی کے بعد سے تو یہی ثبوت پیش کر رہے نا، ہم تیار ہیں اس کے لیے، ورنہ اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے کہ آزادی کے بعد سے 1857 کے بعد سے تو کوئی دن اور کوئی مہینہ سال ایسا نہیں گزرا کہ جو ہمارے لیے تباہی کا پیغام نہ لایا ہو۔ لیکن ڈر نہیں امت مسلمہ کو اس سے، ڈر اگر ہے تو دین کی بنیاد پر نقصان کا ڈر ہے، دنیا پر قائم رہنے کے نتیجے میں، باطل پرستوں کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں چاہے کتنی تباہی و بربادی ہو جائے، نہ اس کا احساس ہے نہ اس کی پرواہ ہے، تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ بطور تمہید کے میں نے بات رکھی ہے۔ آج کے جمعہ میں جس عنوان اور موضوع کو میں اپنے آپ پر واضح کر رہا ہوں اور آپ پر واضح کر رہا ہوں وہ یہ کہ انسانی اور اسلامی زندگی میں ذریعہ معاش کا کتنا اثر اور دخل ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ ہم رزق کھاتے ہیں، یہ رزق کا کتنا زبردست اثر ہوتا ہے انسانی زندگی میں۔ جہاں سے وہ رزق حاصل کرتا ہے، جہاں سے اس کی معاشی ضرورت وابستہ ہوتی ہے، تو اس ذریعے کا اس کی زندگی پر کتنا زبردست اثر ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اور امت مسلمہ معاش کا وہ ذریعہ اختیار کرے جو دینی زندگی گزارنے کے سلسلے میں اس کا معاون و مددگار بنے، نہ کہ مخالف بنے، نہ کہ مزاحم بنے، روکنے والا نہ بنے۔ ایسی تجارت اختیار کرے، ایسے مال کی مصروفیت اختیار کرے کہ دینی جد و جہد پر کوئی آنچ نہ آئے، دینی جد و جہد پر وہ تجارت کوئی اثر نہ ڈالے، وہ معاش کا ذریعہ اثر نہ ڈالے، وہ نوکری اثر نہ ڈالے، وہ ملازمت اور جتنے بھی ذریعے ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی معاشی ذریعہ ایک مومن کی زندگی پر اثر نہ ڈالے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور اس کے راہ کے جہاد کی محبت سے اس کو نہ روکے۔ لیکن یہ خود بخود حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو آخرت کی زندگی کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ اس دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائش ایسی رکھی ہے اور کچھ ڈھیل اور مہلت ایسی رکھی ہے پرکھنے کے لیے کہ نافرمانی کے نتیجے میں بھی کبھی کبھی دنیا میں خوشحالی اور ترقی اسے نظر آتی ہے، لیکن یہ ڈھیل اس کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے کہاں تک جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے وہ شکار ہو جاتے ہیں، آزمائے فتنے کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور دینی زندگی گزارنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاشی تنگی سے بھی گزارتا ہے، ڈر و خوف کی کیفیت سے بھی گزارتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا، 5 چیزوں کے ذریعے سے آزمانے کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں میں کمی کر کے، ثمرات کا اطلاق پھلوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن صرف پھلوں پر نہیں ہوتا، ہر وہ چیز انسان کا ثمر ہے جس سے اس کا رزق وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، مکہ سے متعلق، مکہ کی آبادی سے رہنے والوں سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن مجید میں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو تو امن والا بنا دے، واجعلنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھ کو اور میری اولاد کو تو بچائے، یہ مورتیوں کی پوجا سے بچائے رکھ، پتھروں کی پوجا سے بچائے رکھ، انہم اضلوا کثیرا من الناس، اس لیے کہ مورتیوں نے، پتھروں کی مورتیوں نے بہت سارے لوگ گمراہ کر دیا، مطلب گمراہی کا باعث بنی یہ مورتیاں۔ پھر آگے کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو رزق عطا کر پھلوں کے ذریعے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر وقت اور ہر موقع پر انسان صرف پھل کھا کر تو زندگی نہیں گزار سکتا، پھلوں کے ساتھ کچھ اور چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت اس کے جس وقت دعا کی گئی پھلوں کے علاوہ بھی وہاں رزق ہے، اور آج بھی ہے کہ صرف پھل نہیں، دنیا کے ہر قسم کی چیزیں اور نعمتیں وہاں ملتی ہے کھانے کی۔ تو ثمرات اللہ نے فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، نقص الفاظ ہے، محروم نہیں کریں گے، کمی کریں گے، فقر و فاقے سے گزاریں گے، جانوں میں تمام کی تمام جانیں ہلاک نہیں ہو جائے گی، مال کے سب کے سب بربادی کم ہوں گا، دیکھنے کے لیے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا دین کی محبت زیادہ ہے، تو مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، اور تمہارے رزق میں، اور جہاں سے رزق ہوتا ہے کھیتیوں کی آمدنی کی کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے، لیکن خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو برداشت کریں گے، جو ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہیں گے، اپنے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں کریں گے، ڈر و خوف اپنے اندر باطل پرستوں کا نہیں آنے دیں گے۔ تو معاشی جو ذریعہ ہوتا ہے وہ انفرادی طور سے بھی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، اور یہ جو معاشی ذرائع ہوتے ہیں یہ قوموں پر بھی اجتماعی اثر ڈالتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت ہے جو میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، دو آیتیں ملا کر وہ مضمون مکمل ہوتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ قصص آیت نمبر 57-58، پاروں کی ترتیب کے لیے آتے 20 پارے کے 90 رکوع کی آیت ہے۔ وقالو، مشرکین مکہ نے کہا، ان نتبع الہدی معک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کی ہدایت کی اتباع اور پیروی کی، نتخطف من ارضنا، ہم ہماری زمین میں دبا دیے جائیں گے، عرب کی دوسری قومیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی، اگر ہم نے تمہارے دین کو قبول کیا تو نتخطف من ارضنا، ہم زمین میں دبا کر رکھ دیے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولم نمکن لہم حرمن آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے، ہم نے کیا ان کو حرم کے ذریعے سے طاقت اور قوت نہیں عطا کی ہے، مضبوطی عطا نہیں کی ہم نے؟ مکنہ یمکنہ کے الفاظ ہے، یہ حکومت اور اقتدار کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ کیا ہم نے حرم کی وجہ سے کیا ان کو اقتدار نہیں عطا کی ہے؟ کیا طاقت اور قوت ہم کو نہیں عطا کی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اور یہ حرم کی طرف، مکہ کی طرف یا ان کی طرف ہر چیز کے پھل، ہر چیز کا رزق، حج کے قافلے آتے تھے حج کرنے کے لیے، وہ اپنے ساتھ بہت ساری تجارت کے سامان بھی لاتے تھے، مکہ والے خریدتے تھے، مکہ والے ان کے ہاتھ بیچتے تھے، اور مکہ والوں کے قافلے بلا جھجک امن کے ساتھ شام کی طرف، یمن کی طرف وہ اپنے تجارتی سفر کرتے تھے۔
اور معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مکہ کے خانہ کعبہ کے مجاور ہے، تو ان کو کوئی کافر، ان کو کوئی ڈاکو اور لٹیرے ان کو کوئی لوٹتے نہیں تھے، جبکہ یہ چین و سکون، یہ امن عرب میں کسی اور قوم کو، کسی اور بستی کو حاصل نہیں تھا، یہ صرف مکہ والوں کو حاصل تھا، اور وہ بھی خانہ کعبہ کی وجہ سے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں اور زیادہ کیا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش سردی اور گرمی کی تکلیف سے مانوس کر دیے گئے، یعنی محفوظ بنا دیے گئے کہ جب گرمی کا موقع ہوتا ہے تو پھر شام کی طرف وہ سفر کرتے جو ٹھنڈا ایریا تھا، اور ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو یمن کی طرف وہ تجارت کی گردتے جاتے ہیں، جب چاہتے اپنی مرضی سے اپنا سفر وہ طے کرتے ہیں، کسی چیز کا ان کو ڈر نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل قریش کو، مکہ والوں کو اس کے گھر کی بندگی کرنی چاہیے، فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، کہ اس نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں، کہ بھوک مری عام تھی، بہت سارے لوگ، بہت سارے قبیلے بھوک کی وجہ سے مر جاتے تھے، لیکن اللہ فرمایا کہ ہم نے بھوک کی حالت میں ان کو کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ڈر کی حالت میں، ڈر کے عالم میں ہم نے ان کو امن عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کو حاصل تھی، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو وہ معاشی ذریعہ آڑے آ گئے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، الٹی سوچ شیطان ڈالتا ہے ذہن اور دماغوں میں، وہ بڑا مکار ہے، ان کے ذہن میں بات شیطان نے بٹھا دی کہ قیصر کی حکومت ناراض ہو جائیں گی، عرب کے دیگر قبیلے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کو عرب میں ہماری جو عزت ہے، عرب میں ہماری جو اہمیت ہے، اور عرب میں ہماری جو حفاظت ہوتی ہے، جو امن ہم کو حاصل ہے، اس وجہ سے کہ ہم یہ بتوں کے مجاور ہیں، بعد میں بنے تھے بتوں کے مجاور۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو اس لیے عطا کیا تھا کہ وہ بیت اللہ کے صحیح مجاور بنے، وہ اس کے جو تو صحیح حفاظت کرنے والے بنے، بندگی کرنے والے بنے، لیکن شیطان نے ان کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا، پتھروں کی پوجا پرستی میں مبتلا کر دیا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے میں انہوں نے یہ دلیل دی کہ نتخطف من ارضنا، ہم زمین میں دبا کر رکھ دیے جائیں گے، یعنی ہماری یہ جو معاشی پوزیشن ہے، ہمارے یہ جو معاشی ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس اندیشے کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ماننے کے باوجود جن اسباب کی بنیاد پر اہل مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، ان میں سے ایک اہم قدر یہ معاشی اندیشہ بھی تھا، جو بیجا اندیشہ تھا، جو غلط اندیشہ تھا، جھوٹا اندیشہ تھا۔ لیکن بات کیا باتیں ہوتی ہے کہ قوموں کی زندگی پر یہ معاشی ذرائع اثر ڈالتے ہیں، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ ایسا معاشی ذریعہ اختیار کرے کہ جو رکاوٹ نہ بنے حق کے قبول کرنے کے سلسلے میں، اس کے دین کے جد و جہد کے سلسلے میں، وہ معاشی ذریعہ، معاشی مصروفیت، وہ تجارت، ملازمت اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ ولیکن اکثر اللہ نے فرمایا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو، یہ حرم کا جو ایریا مکہ کا، کیا ہم نے ان کے لیے طاقت کا ذریعہ نہیں بنایا، اور اس کی طرف ہر قسم کا رزق آتا ملت ہماری طرف سے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی سنائی ہے اہل مکہ کو اولین طور پر، اور اس کے بعد جتنی بھی قومیں اپنی معاشی حالت پر ناز کرتی ہے، دین کو چھوڑ کر، اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑ کر، نافرمانی میں رہتے ہوئے اپنی معاشی حالت پر ناز کرتی ہے، اتراتی ہے، اور اس پر خوش ہوتی، مطمئن رہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی بستیاں، کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، بطرت معیشتها، وہ قومیں اپنی معیشت پر اتراتی تھی کہ ہم تو بہت خوشحال ہیں۔ مکہ والے بھی اتراتے تھے نا کہ ہم کو خوشحالی حاصل ہے، ہم کو فراوانی حاصل ہے رزق کی، ہم امن کی حالت میں ہیں،
اور ہم کو بھوک لاحق نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کیا کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہے بطرت معیشتہا، کہ جو اپنی معاشی حالت پر اتراتی تھی اور یہ معاشی حالت نے ان کو نافرمانی پر آمادہ کیا، نافرمانی پر ان کو اکسایا. تو فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فتلک مساکنہم، ہمارے لیے بات یہ ذرا نہیں ہو سکتی ہے لیکن مکہ والوں کے لیے بات نہیں تھی. فتلک مساکنہم، یہ ان کے مکانات تھے، جاتے تھے نا کھنڈرات کو دیکھتے تھے. یمن کے راستے سے قوم عاد اور قوم سمود، قوم شعیب کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے، تباہ شدہ ان کی بستیوں کے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا فتلک مساکنہم، یہ ان کے رہنے کے مکانات ہیں. لم تسکن من بعدہم، اس کے بعد اس میں کوئی نہیں رہا. الا قلیلا منہم، لیکن جو وہ تھوڑے لوگ تھے جو اس میں فرما بردار تھے، اگرچہ ان پر آزمائش آئی اور ان کو معاشی تنگی سے بھی گزرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا. یعنی ان نبیوں پر ایمان لانے والے جو تھوڑے تھے اللہ نے ان کو بچایا، لیکن نبیوں کے مخالف کرنے والے جو اکثریت میں تھے اور خوشحال تھے، بہت مالی فراوانی ان کو حاصل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کا تباہ برباد کر دیا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی دراصل صحیح وارث. اور اس کے برخلاف مدینہ والوں کی معیشت وہ کسی اور ملک سے نہیں جڑی ہوئی تھی. معیشت کے سلسلے میں وہ کسی کے غلام نہیں تھے. یہ معاشی مصروفیت ذہنی غلام بھی بنا دیتی ہے، مختلف اندیشے ذہنوں میں بٹھا دیتی ہے اور وہی اندیشوں میں رہتے ہیں لوگ. مدینہ والوں کی معیشت زراعت سے وابستہ تھی، وہ خود اپنے ہاتھ کی کمائی وہ کرتے تھے، کھاتے تھے. تو جب مدینہ والوں کو معلوم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ان کو علم ہوا، نبوت کا علم ہوا، تو انہوں نے خود پیشکش کی تھی. یہ فرق پڑتا ہے معاشی حالت کا. مدینہ والوں کی دعوت کی قبولیت میں جہاں اور اسباب تھے، ان میں سے ایک بنیادی سبب تھا معاشی لحاظ سے وہ نہ قیصر کے غلام تھے، نہ یمن کے، نہ اور کسی قبیلے سے ان کو کوئی خطرہ اور اندیشہ تھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اختیار قبول کیا تو معاشی لحاظ سے پریشان ہو جائیں گے، ہم بدحال ہو جائیں گے. جہاں تک کہ جنگوں کی بات تھی کہ لوگ ان پر حملہ کریں گے، تو انہوں نے وہ گھاٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا تھا. 2 بیعتیں ہوئی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ. 72 افراد تھے، لیکن یہ صرف 72 نہیں تھے، پورے مدینہ والوں کا یہ نمائندہ اجتماع تھا. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دعوت دی تھی. حضرت عباس اس موقع پر پہنچ گئے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن رشتے کی وجہ سے جس طرح سے ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت تک وہ خیر خواہ بنے رہے، تو ابو طالب تو کھلے طور سے نہیں لیکن ان کے ہمدرد تھے، اندر سے ہمدردی حاصل تھی. تو انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ جیسے تیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، لیکن تم اگر لے جانا چاہ رہے ہو تو سوچ سمجھ کر لے جاؤ. عرب کی تلواریں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں. تو آزاد معیشت ان کی تھی، تو ان کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی. آج بھی دنیا میں وہ ممالک اور وہ قومیں باطل کی سیاسی اور ذہنی غلامی سے آزاد ہے جن کی معیشت زراعت سے وابستہ ہے. معیشتوں کے سلسلے میں زراعت بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، آزاد معیشت ہوتی ہے. حالانکہ آج کل حکومتیں اس پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ملازمت کے مقابلے میں، تجارت کے مقابلے میں اور صنعت کے مقابلے میں پھر بھی کس حد تک آزاد معیشت ہے. افغانیوں نے جو 50 ملکوں کو جو شکست دی، جہاں ان کا ایمانی جذبہ تھا، تو وہاں پر ان کی معاشی صورتحال کا بھی تھا بنیادی دخل. ان کی معیشت، ان کا معاش نہ عرب سے جڑا ہوا ہے، نہ امریکہ سے جڑا ہوا ہے، نہ برطانیہ سے جڑا ہوا ہے، نہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے، نہ کسی اور ملک سے ان کا معاش، ان کی معیشت جڑی ہوئی ہے. روس کے زمانے بھی روس نے پوری آبادی پر بمباری کی تھی، چھاؤنیوں میں تبدیل ہو گئی تھی.
پوری آبادیاں، لیکن وادیوں میں رہ کر آلو کی کاشت کر کے اور بھی دوسروں کی فصلوں کی کاشت کر کے انہوں نے خود اپنے ذریعے معاش کا بھی انتظام کیا، اپنے بچوں کے لیے انتظام کیا. اور یہ 20 سال کے عرصے میں بھی وادیوں میں جنگلوں میں رہ کر انہوں نے کھیتیاں کیا، وادیوں میں جنگلوں میں. ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جو انسانی جسم پیدا اس کی ضرورت بھی چاہیے، یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے، لیکن کامیاب کب ہوئے؟ انہوں نے اپنی معیشت کو زراعت سے جوڑا تھا. اور اس کے مقابلے میں دیکھیے جب حملہ کیا تو پاکستان کو کس بنیاد پر انہوں نے اپنے ساتھ لیا. اب تو شاید مر گیا مشرف، اس نے کہا تھا کاش کہ آج ہوتا اور شاید وہ ہوتا تو اس نے سنا ہوگا کہ اگر اس نے اپنی قوم کو اطمینان دلایا تھا پاکستانیوں کو کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تو ہماری وہی حالت ہو جائیں گی جو افغانستان کی ہونے والی ہے، ہم پر بھی بمباری ہوگی، ہم پر بم برسیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. کہ اللہ نے جو موجودہ نسلوں کو نہیں دکھایا کہ آج معاشی لحاظ سے کون سا ملک پریشان ہے، بھوک مری میں کون مبتلا ہے؟ افغانستان نہیں ہے. وہ بدنامی کی کچھ خبریں آتی ہوں گی، اللہ نے آج بھی ان کو خوشحال رکھا ہے. پاکستان ہے بدحالی مبتلا، وہ ہے بھوک مری میں مبتلا. تو قوم کو اطمینان دلا دیا کہ اگر ہم نے اقوام متحدہ کا ساتھ نہیں دیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو افغانیوں کے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے افغانی اپنے موقع پر ڈٹے رہے، قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 20 سال یہ اس کی وجہ سے لگے، پاکستان کی وجہ سے، بیچ میں آنے کی وجہ سے اس نے پکڑ کر دیا. ان کے بعد میں نہیں تو افغانی تو وہ تلاش کرتے تھے، لیکن ان کے کہاں آتے تھے؟ وہ تو امریکی اور یہ جو فوجی تھے ان کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہم کو وہ ملے. پکڑ کر جو بھی ہاتھ آئے تو افغانی، یہ تو پاکستانی فوج نے گوانتانامو میں ان کو پکڑ کر دیے. ان کی شہادتیں بہت کم ہوئی ہے. ہلاکتیں یہ جو 50 ملک جو گئے تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی، افغانیوں کی شہادتیں بہت کم ہوئی. ہاں بے قصوروں کو انہوں نے بمباری کے ذریعے سے مارا ہے، لیکن جو دراصل ان کے مجاہدین تھے ان کی شہادتیں ہوتی تو وہ آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں. ورنہ اگر وہ اتنی شہادتیں ہوتی تو یہ اتنا بڑا بعد میں 20 سال کے بعد انقلاب کیسے آتا؟ اگر وہ اتنی شہادتیں ہو جاتی. شہادتیں نہیں، شہادتیں بہت کم ہوئی ہے، ماضی میں بھی کم ہوئی ہے شہادتیں، آج بھی کم ہوں گی اور قیامت تک کم ہوں گی. شرط یہ ہے کہ امت مسلمہ اس راستے کو اختیار کرے. اور پھر آخر کی آیت وہ بھی مکہ کی بستی سے متعلق ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. سورہ نحل کی آیت نمبر 112، 13، 14 3 آیتیں. اولین طور پر مفسر نے کہا کہ مکہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں جو اللہ کی سنت ہے، اللہ کی جو پالیسی ہیں وہ قیامت تک کے لیے تمام بستیوں سے متعلق ہے. جس پر بھی اللہ تعالیٰ کو جو احسان کرے اور پھر وہ احسان مند ہونے کی بجائے اس کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی کہ کانت آمِنَةً مطمئنۃ، وہ امن سے تھی اور مطمئن تھی، ہر جگہ سے اس کا رزق آتا تھا. مکہ ہی ایسی آبادی ہے کہ حج کے ذریعے سے، قافلوں کے ذریعے سے پورے دنیا کا رزق وہاں پر آتا تھا، ہر جگہ سے رزق آتا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے انعام کی اس بستی نے ناشکری کی، نافرمانی کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا بھوک اور ڈر کے لباس کا. سراپا بھوک مری مبتلا کر دیا، سراپا ڈر و خوف میں مبتلا کر دیا. یہ اشارہ ہے ہجرت کے بعد ان پر جو اللہ کا عذاب آیا. اللہ کے رسول نے دعا بھی کی تھی، بد دعا بھی کی تھی، یا اللہ تعالیٰ خذہم کما اخذ سنین یوسف. اللہ تعالیٰ تو اس قوم کو پکڑ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو 7 سال کا قحط آیا تھا تو ایسا قحط ان پر مسلط کر دے تاکہ ان کا غرور اور ان کی جو سرکشی وہ کم ہو. چنانچہ پھر مکہ میں جو بدحالی آئی تو اسی کی طرف اشارہ ہے. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، چمڑے کھانے پر، مردار کھانے پر مجبور ہوئے. کیوں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا میں نافرمان ڈھیل کے بعد انہوں نے ایسی تکلیفیں دی تھی نا اللہ کے رسول صحابہ کرام کو
شیب ابی طالب میں وہ کھانا نہیں جانے دیتے تھے نا، تاکہ وہ بھوکے مر جائے، لیکن ان کی تو موت ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اور خوف کا عالم یہ تھا کہ سوتے نہیں تھے کہ کب ہم پر حملہ ہو جائے گا۔ اور خاص طور سے وہ جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اس معاہدے کی انہوں نے ایک طرح سے ناقدری کی، معاہدوں کو توڑا بھی، اس کے بعد ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، اس خوف کی طرف اشارہ ہے۔ ابو سفیان بھی صحیح طور سے سو نہیں، جتنے سردار تھے بڑے بڑے وہ سو نہیں سکتے تھے پورے طور سے۔ اور جب اللہ کے رسول کا جو فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، بغیر اطلاع کہ آپ گئے تو وہ ابو سفیان وغیرہ وہ تلاشی کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کب کہاں سے کوئی حملہ کر دے گا۔ تو فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے نافرمانی کی وجہ سے ہم نے بھوک اور ڈر میں ان کو مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس انہی میں سے رسول آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کو عذاب میں پکڑ لیا۔ یہی حالت ہم پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امت مسلمہ کو چین و سکون بھی عطا کیا تھا، کوئی کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی حکومت کا ڈر و خوف نہیں تھا۔ یہاں کی معاشی فراوانی خوشحالی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری قومیں بھی جو آئی اسلام میں داخل ہوئی، ان کے داخلے کا ذریعہ یہ تھا کہ مسلمان حکمراں ان کی حکومت ہیں، ان کے ساتھ سب معاشی ذرائع وابستہ ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے تو دل سے قبول کیا اسلام کو، اسلام کی محبت میں، آخرت کے عقیدے کے ساتھ، لیکن کچھ لوگوں نے معاشی فوائد کے لیے بھی اسلام کو قبول کیا تھا، کوئی زبردستی حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب ہم نے ناقدری کی نا، یہ سب ہونے کے باوجود ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جدوجہد کی اہمیت کو، محبت کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہم کو ڈر و خوف کا مزہ چکھا ہے۔ ڈر و خوف میں مبتلا ہے نا، بھوک کا مزہ بھی بہت سارے لوگ چکھ رہے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کو بنیاد بنائیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ اس میں جو اہم ہے وہ یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ہمارے معاشی ذریعے کو ایسے انداز سے ترتیب دے کہ ایک طرف ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، اور دوسری طرف یہ جو حلال رزق ہے یہ بھی ہم کو ملتا رہے، اگرچہ کم ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ بھی رزق کا دروازہ کھولے رکھا ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ لیکن زیادہ تر لوگ وہ ذریعہ اختیار کرتے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اور جس میں ایک طرح سے موجودہ جو نظام ہے اس کی اہمیت اور اس کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ذلت اور رسوائی کی سزا اور عذاب ہم کو ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کے تمام تقاضوں کو سمجھنے، اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔